वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आप सबको मेरे तरफ से नमस्ते, सलाम अलैकुम, हेलो, सत श्री अकाल, वनकम। आज मैं आपसे जो पार्लियामेंट ने अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास की है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने इस पर पहले कई शोज़ किए हैं। जब ये बिल का जिक्र निकला था तो आई स्पोक विथ फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली नजीब जंग। मैंने इंडिया हैदराबाद के एक प्रोमिनेंट मुफ्ती साहब, मुफ्ती उमर आबिदीन साहब से भी बात किया। कि इस वीडियो के आखिर में वो दोनों वीडियोस को मैं लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी डन सम कन्वर्सेशंस ऑन दिस टॉपिक। लेकिन आज मैं चार चीज़ें करूँगा, कोशिश करूँगा एटलीस्ट, कि मैं इस वक्फ बिल, जो अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ने पास कर चुके हैं, उनके बारे में, एंड आई थिंक आज वो साइन भी हो गया शायद बाय द प्रेसिडेंट, तो इट हैज़ बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। तो मैं उसके बारे में चार चीज़ें के बारे में आपसे बात करूँगा। एक, कि क्या इस बिल में कोई प्रोज हैं। फिर जो दूसरी चीज़ मैं आइडेंटिफाई करूँगा, क्या इसमें कोई कॉन्स हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स करूँगा। फिर उसके बाद थोड़ी पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँगा कि इस बिल की को लेकर, इसके पीछे, इसके आगे, इसके अतराफ क्या सियासत चल रही है, व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स अबाउट दिस बिल। और चौथा, मैं थोड़े रिकमेंडेशंस करना चाहता हूँ टू इंडियन मुस्लिम्स on how they should potentially respond to this bill, जो at the moment community में काफ़ी हैरानगी है, परेशानगी है। दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर। मैंने कई लोगों से बात किया है। सो a lot of people are afraid because कई बातें, कई रूमर्स फैल रहे हैं। वेरी फ्यू पीपल आई स्पोक टू जो उन्होंने एक्चुअली बिल पढ़ी है, लेकिन कईयों ने डिबेट ज़रूर देखा है पार्लियामेंट में और उससे वे काफ़ी परेशान और घबरा गए हैं। सो आई हैव सम बेसिक रिकमेंडेशंस जो मैं समझता हूँ, मेरी समझ के मुताबिक आर सेंसिबल एंड रीजनेबल। तो ये चार चीज़ें मैं करूँगा, कॉन्स, प्रोस, कॉन्स, पॉलिटिक्स और रिकमेंडेशंस। तो पूरा वीडियो देखिए आखिर तक। स्पेशली अगर आप किसी मुस्लिम इदारे के लीडर हैं, कम्युनिटी के लीडर हैं, तो डेफिनेटली सी सम ऑफ माय प्रपोजल्स, रिकमेंडेशंस। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहले मैं आपसे प्रोज बताना चाहता हूँ इस बिल की। इस बिल का जो प्रोज है, नंबर वन, कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो इदारा है, और हज़ारों इदारे हैं वक्फ के, देर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन गोइंग ऑन और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ओवरसाइट की ज़रूरत है। इसमें कोई बात नहीं है। दो किस्म की चीज़ें हो रही है, एक कि करप्शन भी है और दूसरा मिसमैनेजमेंट भी है। तीसरा, क्योंकि ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, पीपल आर बीइंग वेरी केयरलेस, और बेसिकली उसके जो रिसोर्सेज हैं, कि इतनी हज़ारों करोड़ों लाखों की जायदाद है। द एस्टिमेट है कि तकरीबन 14 से लेकर 15 बिलियन डॉलर्स की ज़मीनें हैं, और इस पे इतना कम जो जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, लेस देन बिलियन डॉलर्स, मेरे ख्याल से कुछ 126 करोड़ रुपयों का से ज़्यादा इनकम नहीं है। सो इट इज़ डेफिनेटली बीइंग मिसमैनेज, ऑप्टिमाइज नहीं हो रही है रिसोर्सेज, और पता भी नहीं चल रहा है कि ये पैसे जो जो थोड़ी बहुत आमदनी हो रही है वो कहाँ जा रही है, एंड वाई इज़ इट नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मतलब इतने बातें हो रही हैं कि मुसलमान पिछड़ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, कंट्रीज गोइंग अहेड। सो व्हाई आरंट दिस कम्युनिटी के पास अगर इतनी रिसोर्सेस हैं, तो वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। सो दोज आर डेफिनेटली इश्यूज दैट नीड टू बी विजिटेड। तो ये अगर इस बिल के वजह से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, नॉन करप्शन और मतलब उसकी यूटिलिटी वैल्यू बढ़ती है, तो देन डेफिनेटली दिस इज़ ए प्रो। जो दूसरा चीज़ ये है कि इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग सेपरेट बोर्ड्स, आगा खानीस के लिए, बोहरिस के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ वेलकम कि उनके प्रैक्टिसेस थोड़े अलग हैं, और अगर इफ़ दे फील दैट
آغا خان کا الگ، آغا خانیز کا الگ وقف بورڈ ہو اور بوہریز کا الگ ہو. سو دے وانٹڈ، دیٹ از فائن، لیکن دین آغا خانیز اینڈ بوہریز شوڈ ناٹ بی آن دا سنی اور شیعہ وقف بورڈز پر. تو یہ بات کا احتیاط کرنا چاہیے. دس از اے پروسیجرل میٹر، اس کی لاء کی ضرورت نہیں ہے. جو تیسری چیز جس سے میں سہمت ہوں، اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی اے پازیٹیو، کہ دا لاء مینڈیٹس کہ جو مسلم ممبرز ہوتے ہیں اس بورڈ پر، اس میں سے 2 عورتیں رہنا ضروری ہیں. سو دیٹ از امپورٹنٹ. ویمن آر آلسو ڈونرس. ویمن ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. دے ہیو ٹو سے سم ٹائمز ویمن widows of مطلب prominent Muslims have also approved مطلب وقف کیے انہوں نے properties. So bringing women into the role is important. اور اس کے وجہ سے اگر women مطلب اگر وہ متولی بھی بن جاتے ہیں، یعنی they have become managers of the trust from the Muslim perspective, then I think it is a good thing. So women's empowerment is always good کسی بھی بہانے سے ہو. So I have nothing against this, and I think this is a third پازیٹیو پروز آف دس بل. جو چوتھا پرو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کا اس میں رول اور مزید بڑھ گیا ہے ان ایوری پارٹ آف دا رول. تو ان اے سینس اب اگلی بار جب گفتگو ہوگی اباؤٹ وقف بورڈ، وقف پراپرٹیز، وقف کونسل اور وقف کے مینجمنٹ میں، تب وہ مسلم کمیونٹی پر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ سرکار کا اتنا رول بڑھ گیا ہے، فرام سرویئنگ پراپرٹیز ٹو ڈیزگنیٹنگ کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے، مینجمنٹ اوور سائٹ، یہ سارے کے ساری چیزیں. تو ناؤ دا گورنمنٹ اونز دا وقف بورڈس. پھر آئندہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، تو پھر وائی آر ناٹ پور مسلم، پسماندہ مسلمز، بیکورڈ مسلمز، ان کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب کمیونٹی کو نہیں بلکہ سرکار کو دینا پڑے گا، خاص طور سے بی جے پی کی سرکار کو، اگر دے آر اسٹل ان پاور وین دا نیکسٹ ٹائم وی ہیو دیس کانورسیشنس. تو یہ بھی مجھے ایسا پرو لگتا ہے کہ بھائی ایٹ لیسٹ کہ کمیونٹی is not going to be responsible، اور اس میں سرکار کا رول بڑھ گیا ہے. There are lots of problems with the role of the government. صرف کمیونٹیز کرپٹ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے کہ سرکار میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہے. تو یہ ازمپشن کہ سرکار کا رول بڑھانے سے کرپشن کم ہو جائے گا از ناٹ نیسسریلی ٹرو. ہو سکتا ہے کہ سرکار کو بڑھانے سے کرپشن بڑھ بھی سکتا ہے، بٹ آئی اسٹل سی اٹ ایز اے پرو، بیکاز اس میں جو رول ہے ججز کا، فارمر آئی ایس آفیسرس کا، سول سرونٹس کا، ایکسیٹرا. سو دیر ول بی مور پروفیشنلائزیشن آف دا وقف بورڈ مینجمنٹ. تو مجھے یہ 4 پروز نظر آتے ہیں. اور ایک پولیٹیکل پرو یہ ہے کہ اس کے بعد میں مسلمانوں کے خلاف جو مسلسل ہندوتوا کی اینٹی مسلم ریٹرک چل رہی ہے، خاص طور سے مسلم پراپرٹیز، مسلم مساجد، درگاہیں وغیرہ کو لے کر، ہوپ فلی وہ بند ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے چہیتے نریندر مودی نے یہ بل انٹروڈیوس کی اور پاس کی، اینڈ دے ول بی ریسپانسبل فار امپلیمنٹنگ اٹ. اینڈ اس کے بعد کوئی زیادہ شکایتیں نہیں ہونی چاہیے. جو کونس ہے اس میں جو 2-3 امپورٹنٹ نیگیٹیوز ہے اس کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ دیر آر مینی ایسپیکٹس آف دس بل جو انکانسٹیٹیوشنل ہیں. سو فار ایگزامپل آپ یہ ایک ایشو کو لے لیں جو مسلمانوں کو بھی بہت پریشان کر رہا ہے، کہ یہ بل از مینڈیٹنگ، یعنی یہ لازم کر رہا ہے کہ 2 نان مسلم ممبرز ہونے چاہیے کونسل میں اور بورڈز پر. تو پہلے تو یہ ازمپشن اتنا ڈسکریمنیٹوری ہے کہ مطلب امت شاہ کی تقریر میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نان مسلمس کو اس لیے نہیں انکلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ دخل دے ریلیجیس پروسیس میں. انہوں نے کہا کہ وقف کرنے والا، جو وقف سے بینیفٹ ہونے والا ہے، اور وقف کی جو ریلیجیس پروسیس وہ سارے مسلمان ہی کریں گے. دیر ول بی نو انٹرفیئرنس فرام نان مسلمس، دیٹ از فائن. خالی مینجمنٹ میں اوور سینگ دا وقف will be done by non-Muslims، لیکن وقف، ڈونیشن، بینیفٹ فرام دا وقف، یہ سارے کے سارے مسلمس ہی کے لیے ہے. دیٹ از ہز ایشورنس ان ہز، ایٹ لیسٹ ان کی اسپیچ میں. مانیور کہاں پر غیر مسلم
सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। अब मैं लेकिन एक अजीब सा अजम्पशन है कि मुसलमान करप्ट हैं और नॉन मुस्लिम्स करप्ट नहीं हैं। तो पहले तो मुझे उससे प्रॉब्लम है कि ये अजम्पशन कि हम नॉन मुस्लिम्स को इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं कि करप्शन कम हो और ओवरसाइट बढ़ जाए। भाई, इनके वजह से तो करप्शन बढ़ सकता है। आप जाके अडानी का केस पढ़ें, जिनके वजह से उनके ऊपर अरेस्ट वारंट्स इशू हैं यूएस में। देने वाले भी हिंदू हैं, ना लेने वाले भी, दे आर ऑल नॉन मुस्लिम्स इन्वॉल्व इन दैट करप्शन साइकिल। तो इंडिया में करप्शन तो बहुत है। अभी एक जज को कंफर्म किया गया जिनके घर से बहुत ज़्यादा कैश निकला। तो देयर आर लॉट ऑफ दीज इश्यूज। ये अजम्पशन के नॉन मुस्लिम्स के इंक्लूजन से करप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, नहीं हो सकता कि बढ़ जाए इससे। So that is one strange assumption which is arbitrary और थोड़ा तो prejudicial भी है। मतलब वो मुसलमानों की गलत इमेज प्रेजेंट कर रहा है कि ये तो सब करप्ट होते हैं तो इसलिए नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लें। So that is one problem that I have with this non-Muslim mandatory members. लेकिन अगर आप देखें जितने आर्टिकल जो 10 को देख लें, उसमें जितनी तफसील से उन्होंने मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मुस्लिम्स विल बिकम ए माइनॉरिटी इन द वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल्स। तो उससे ये होगा कि मुस्लिम इदारों पर कंट्रोल नॉन मुस्लिम्स का हो जाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गिव्स माइनॉरिटीज़ द फुल फ्रीडम के अपने इदारों को वो इस्टेब्लिश करें और उनको मैनेज करें और उनको रन करें। तो अब ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम, तो इमेजिन आप एक मस्जिद इस्टेब्लिश कर रहे हैं फंड, और उस मस्जिद के बोर्ड पे नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स कम हैं। सो व्हेन दे आर सेलेक्टिंग एन इमाम, व्हेन दे आर मस्जिद के एक्सपेंशन, वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग मेड अबाउट द मस्जिद, मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी ओवर रूल्ड बाय इट। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ अबाउट इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात आ जाती है। आर मुस्लिम्स इक्वल अंडर द लॉ? क्योंकि जो दूसरे रिलीजन के इदारे हैं उनके बोर्ड्स पर वी आर नॉट मैंडेटिंग के नॉन, जैसा कि अगर हिंदू टेंपल है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हिंदू टेंपल्स में करप्शन हो रहा है इसलिए हम 2 मुसलमान या 2 सिख या 2 क्रिश्चियंस को बिठा देंगे ताकि वो करप्शन ना होने दे। तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग। तो अगर आप सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस एंड नॉट फॉर अदर रिलीजियस पर्पसेस, देन इट इज़ नॉट ट्रीटिंग मुस्लिम्स इक्वली अंडर द लॉ। यानी लॉ के तहत मुसलमानों को स्पेशली अलग ट्रीट किया जा रहा है। तो आई थिंक अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है तो दिस इज डेफिनेटली शुड बी at least partly rejected, ये बिल, based on just that कि it treats Muslims separately from the others। और ये जो इतना यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात इतनी धूम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनके सपोर्टर्स, तो फिर यहाँ पे दिस एक्सेप्शनलिज्म फॉर मुस्लिम्स क्यों? तो अगर आपको ऐसे ही बिल पास करना था तो आप ये रिलीजियस एंडाउमेंट्स के तहत करते और सिमिलर रूल्स सबके लिए बता देते कि भाई वॉट एवर योर रिलीजन इज देयर शुड बी 2 मेंबर्स फ्रॉम अनदर रिलीजन ऑन द बोर्ड ऑफ दैट। बट ये सिर्फ मुस्लिम्स को सेलेक्ट किया है, आइसोलेट किया है। एक और प्रॉब्लम इसमें आया व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ डोनर्स। हालांकि अमित शाह कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर विद हु डोनेट्स एंड हु बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ द वक्फ। यानी वक्फ किस लिए किया जा रहा है? इज इट टू हेल्प द पुअर पीपल, या मदरसे के लिए, या मस्जिद के लिए, या कब्रस्तान के लिए, या ईदगाह के लिए, या दरगाह के लिए? ही इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन एनी ऑफ दो, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन ये एक नया रूल बना दिया कि एक मुसलमान शुड बी ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years बिफोर दे कैन डोनेट। तो कौन क्या सबूत लेकर आएंगे कि आप 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाउ डू वी नो
کیا مسجد میں آپ سارے مسلمان مطلب فار ایگزامپل میں نے کبھی ایسا ریکارڈ تو نہیں کیا کہ آج میں نماز پڑھی ہے تو کیا لوگ شوڈ اسٹارٹ مینٹیننگ ریکارڈس کہ اچھا ہم نے یہ عید منائی، ہم نے رمضان میں روکے رکھے، تاکہ پروف کر سکے کہ ہم 5 سال سے ایٹ لیسٹ اسلام پریکٹس کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی پراپرٹی کو وقف کریں. اینڈ ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ وی ہیو پروف ٹو بی، یعنی کہ یہ نان مسلم ممبرز آف دا بورڈ بیٹھ کے بولیں گے ہاں یہ مسلمان ہے، ہی کین ڈونیٹ ٹو وقف، اور یہ مسلمان نہیں ہے. اٹ از ویری اسٹرینج. فار ایگزامپل آپ جاوید اختر کو لے لیں، وہ جو اردو پوئٹ وغیرہ، انہوں بار بار اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. بیسکلی ہی اسپیکس آن بہاف آف مسلمس بٹ آلسو ٹرائز ٹو سے کہ میں ایکچولی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں. اگر وہ وقف کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مطلب کیا ان کو ابھی سے نمازیں پڑھنا شروع کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ 5 years بفور ہی کین پروف؟ سو دس از اے ویری آربیٹرری اسٹرینج تھنگ. مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ امیڈیٹلی اسلام کو کنورٹ ہوں گے اور اپنی پراپرٹیز وقف کر کے مر جائیں گے. کیا لائک واٹ از دا پوائنٹ؟ اس کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا. بٹ اٹ کین بی یوزڈ ٹو کریٹ ٹربل. یہ جو رول ہے وہ ٹربل کریٹ کر سکتا ہے اگر کلیکٹر جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ دس پراپرٹی کین بی ڈونیٹڈ، وہ جشن کر سکتا کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ ٹوپی نہیں پڑھتے، آپ کپڑے نہیں پہنتے، آپ کی داڑھی نہیں ہے. لائک ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ؟ دس از سچ اے سلی رول. مطلب اس کو تو اسٹرائک آؤٹ امیڈیٹلی کرنا چاہیے تھا. اٹ شوڈ ہیو بین امینڈمنٹ ان دا ڈیبیٹ. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از اسٹل دیئر. پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اٹ از اباؤٹ دی ایبالشمنٹ آف وقف بائی یوزر. تو یہ سب سے کرٹیکل، یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے مسلمانوں کے لیے، وقف بائی یوزر. मान्यवर, एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्ति. मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है. अब वो तो वकफ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वकफ में रजिस्टर भी हो गए, अब इसका सवाल नहीं है. मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा. अब अगर आप वकफ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए. تو دیکھیے انڈیا میں اٹ از ناٹ ایزی ٹو پروڈیوس ڈاکیومنٹس. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میں امریکہ میں سٹیزن بننے کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ مجھے برتھ سرٹیفکیٹ مانگے. میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھی. میرے پاس ڈرائیورز لائسنس تھا انڈیا کا، میرے پاس انڈیا کا پاسپورٹ تھا، میرے پاس میرے اسکول کے سرٹیفکیٹس تھے، لیکن میرے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تھی ہی نہیں میرے پاس. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ جیسی کوئی چیز بھی ہوتی ہے. اٹ واز کوائٹ پرابلمیٹک. پھر اورنگ آباد میں جہاں میں پیدا ہوا، جس بلڈنگ میں پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جن کے پاس میں پیدا ہوا، اس میں کئی سال بعد میں وہاں اس کمرے میں ٹیبل ٹینس بھی کھیلا ہوں. میرے ماموں مجھے لے گئے تھے ٹیبل ٹینس کھیلنے. پھر اس کے بعد میں اس لیے لے کر آیا تھا کہ جس کمرے میں تم ٹیبل ٹینس کہہ رہے تھے تم اسی کمرے میں پیدا ہوئے تھے. دس یوز ٹو بی اے ہاسپٹل. تو اب میں کہاں سے لے کر آؤں؟ پھر اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس. جا کے پھر کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے انڈیا میں مجھے وہ برتھ سرٹیفکیٹ. سو اٹ از ناٹ ایزی اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اف یو ناٹ این ایجوکیٹڈ، اف یو آر ناٹ اے رچ پرسن. سوچیے آپ غریب مزدور ہیں، آپ کی پیدائش ہوئی ہے یو پی میں، اب آپ مزدوری کر رہے ہیں حیدرآباد میں، تلنگانہ میں جا کے آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، یا آپ آسام میں پیدا ہوئے یہاں پر ہے، ممبئی میں پیدا ہوئے دلی میں کام کر رہے ہیں، آپ غریب ہیں. آپ کہاں سے لے کر آئیں گے برتھ سرٹیفکیٹس، ڈاکیومنٹس؟ سو ان انڈیا اٹ از ناٹ یٹ ایزی ٹو برنگ، حالانکہ آدھار کارڈ وغیرہ ہے. سو ڈاکیومنٹیشن اٹ سیلف از اے پرابلم. تو اس طرح سے جو مسجدیں، درگاہیں وغیرہ 100 200 300 سال سے چل رہی ہیں، دے آر وقف بائی یوزر. ان کے پاس اگر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ دس از دا موٹ پوائنٹ. حالانکہ بار بار ایٹ لیسٹ 2 بار امت شاہ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ دس بل از پراسپیکٹیو اینڈ ناٹ ریٹروسپیکٹیو، یعنی پیچھے کی جو چیز ہوا ہے ان کو افیکٹ نہیں کرے گا، لیکن اٹ ول افیکٹ
properties which are वक्फ by user. تو میں میرے ساتھ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں آپ حصہ لیں کہ کوئی ایسی مسجد جو 400 سال سے مسجد ہے اور پھر اس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں محسوس پڑی کہ ڈاکیومنٹ جا کے دیے یا رجسٹر کرے، چل رہی ہے مسجد، لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، لوگ اٹس گوئنگ آن، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ونس دس لا کمس ان ٹو فورس، اگر آپ نے یہ بات رجسٹر نہیں کیا کہ دس پراپرٹی از وقف بائی یوزر، آپ کو یہ رجسٹر کرنا نہیں ہے کہ اس کے ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس، ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو رجسٹر کہ دس ماسک، دس انسٹیٹیوشن، دس درگاہ از وقف بائی یوزر. اگر وہ نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز وقف. اینڈ آئی کین گارنٹی یو کہ بیکاز آئی سیڈ کہ یہ سارے جو مسلم کمیونٹی از ویری بیکورڈس، سب سے کم پڑھی لکھی ہے، صرف 10% سے کم لوگ کالج جاتے ہیں. مینی آف دیم پریشان تو ہو رہے ہیں بل سے، لیکن دے ہیو ناٹ ریڈ دا فل میننگ آف اٹ. 8-9 مہینے سے اس کا ڈسکشن چل رہا. نن آف دیم پرابلی وینٹ اینڈ گاٹ دیس تھنگس رجسٹرڈ. سو دے ول بی پنشڈ فار دیٹ. کیا ان کی ساری مساجدیں، درگاہیں، عیدگاہیں، مدرسے، کیا اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا بیکاز دے ہیو ناٹ رجسٹرڈ اٹ؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے کئی سالوں سے. سو دیٹ از اے ہیوج پرابلم. دیٹ از ویئر مسلمز آر افریڈ کہ یہ ان کے اوپر حملہ ہے. So I think one of the first thing then that they have to do is assure کہ اب in future وقف by user is not acceptable. یہ میرے لیے it's an okay thing کہ اب سے کوئی بھی نئی چیز آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وقف by user والا پرنسپل نہیں چلے گا، and کسی اور کے لیے بھی نہیں چلے گا، مندر ہو یا مسجد ہو یا چرچ ہو یا کچھ بھی ہو. دس ول ناٹ ورک فار اینی ریلیجن. کیونکہ اگر صرف مسلمانوں کے لیے آپ کہیں کہ ان دا فیوچر دیر ول بی نو یوز بائی یوزر، انڈاؤمنٹ بائی یوزر، دین اٹ از ڈسکریمنیٹوری اینڈ انکانسٹیٹیوشنل. بٹ ٹو گو بیک اینڈ ڈسٹرائے پراپرٹی یا یوسر پراپرٹی یا سیز پراپرٹی، تو یہاں پہ بہت کرپشن ہونے والا ہے. کوئی اسمارٹ بندہ پتہ لگا لے گا کہ ارے یہ مسجد ہے، یہ قبرستان ہے، اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی، رجسٹر نہیں ہوئی، پھر وہ جا کے وہ جو نان مسلم مینڈیٹری ممبر ہے اس کو رشوت دے گا، پھر ان سے کہہ دے گا کہ یہ نہیں ہے وقف کی پراپرٹی، پھر اس کے اوپر وہ اپارٹمنٹس بنا کے بیچے گا. سو دوز کائنڈ آف کرپشن پاسبلٹیز آر گوئنگ ٹو ہیپن. بڑی فیمس مساجدیں، عیدگاہیں، جامع مسجدوں کو توڑا بھی جا سکتا ہے. سو دس از ویئر دا مسلم کمیونٹی از افریڈ کہ یہاں پہ ہندوتوا ایجنڈا آ رہا ہے، یہاں پہ اینٹی مسلم ایجنڈا آ رہا ہے یہاں پر. سو دس از دا بگیسٹ. سو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اٹ از اباؤٹ دی ایبالشمنٹ آف وقف بائی یوزر، اور دیٹ از امپورٹنٹ. اور یہ جو سمجھ رہے ہیں لوگ کہ سارے کے سارے مغلوں کی وجہ سے، نہیں، دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف مسلمس ہو ہیو ڈونیٹڈ بہت ساری اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنی زمینات فار کمیونٹی اپلفمنٹ کے اسپیسیفک پروسیس کے لیے، علاج کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے، نرسنگ رومس کے لیے وغیرہ. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈسٹرکٹیو آف دا کمیونٹی جو آلریڈی بیکورڈ ہے اور مزید اب. تو دیز آر دا کونس. اب اس کی سیاست کیا ہے؟ واٹ از دا پالیٹکس آف دس؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلم ڈونٹ ٹرسٹ بی جے پی. اب اتنے مسلمانوں کے اوپر اتنے اٹیکس ہو چکے ہیں فرام ایوری تھنگ. ہر الیکشن میں مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہہ دیا، یا یہ جھوٹے باتیں کہ اگر کانگریس جیتے گی تو آپ کے منگل سوتر کو لے کے مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. مسلمان کے مطلب دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف اینٹی مسلم ریٹرک آن اے ڈیلی بیسس. انڈیا کرکٹ کی ٹورنامنٹ جیتتی ہے تو مسجدوں کے سامنے رائٹس ہو جاتے ہیں. سو دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف اینٹی مسلم تھنگس گوئنگ آن. جہاں تک کہ بی جے پی اور ان کے جو ایلائز ہے، بجرنگ دل، یہ وہ سارے جو بیسکلی ان کے ملیشیا آرگنائزیشنز ہیں انکلوڈنگ دی RSS. تو مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی مسلم ایجنڈا ہے جس کا استعمال کر کے نریندر مودی اپنا ہندوتوا ووٹ بینک کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. بی جے پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ووٹ حاصل کرنے کانگریس وغیرہ نے اس بل کو اپوز کیا ہے، لیکن they have not convinced us کہ یہ ہندوتوا ووٹ بینک پالیٹکس نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امت شاہ کہتے ہیں کہ اگر 2013 میں جو امینڈمنٹس لے کر آئے تھے، جو 1995 کا جو وقف لا تھا،
اگر وہ نہیں ہوتا تو اس بل کی ضرورت نہیں تھی. اب اس کی انالیسس تو میں اس ویڈیو میں نہیں کر سکتا. ہوپ فلی سم ون ایلس ول ڈو. گو ٹیک اے لک ایٹ دا 1995 بل. پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں کیا امینڈمنٹس آئے تھے 2013 میں, اب کیا امینڈمنٹس آ رہے ہیں. بٹ جو یہ امینڈمنٹس جو انہوں نے کیے ہیں, وقف بائی یوزر واز اے ویری اولڈ پریکٹس. اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 2013. 2013 میں نہیں آیا تھا وقف بائی یوزر. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ 1995 سے پہلے وقف بورڈ وغیرہ نہیں تھے. تو نکال دیں وقف بورڈز کو. لیٹ دا وقف پراپرٹیز ریمین ایز انڈاؤمنٹس. انڈاؤمنٹس کے الگ لاز ہیں انڈیا میں. سو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے ووٹ بینک پالیٹکس گوئنگ آن فرام آل سائڈس. سرکار بھی کر رہی ہے اینڈ اپوزیشن پارٹیز بھی کر رہے ہیں. لیکن جو سو کالڈ مسلم ووٹ بینک جن کے پاس ہے, جیسا کہ چندر بابو نائیڈو ہے آندھرا پردیش کے, یا نتیش کمار ہیں بہار کے, انہوں نے تو مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا تو بھونک دیا نا. ووٹ لے لیا لیکن ان کی پراپرٹیز کو سپورٹ نہیں کیا. سو دیر از اے لاٹ آف پالیٹکس گوئنگ آن, اور گندی پالیٹکس ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈسکورس پھیلا ہے اس سے پہلے, یہ کہ مسلمانوں کے پاس بہت جائیداد ہے, مسلمان تھرڈ بگیسٹ اونر آف پراپرٹی, یہ وہ, ایسا جیسا کہ سارے کی ساری قوم اتنی کرپٹ ہے اور بس روز بریانی کھا رہی ہے. بھائی سب سے زیادہ غریب مسلمان ہیں, سب سے زیادہ بچھڑے ہوئے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ پسماندہ مسلم, اپر کلاس مسلمس کا بھی یہی ہے. جیسے سو کال آپ ان کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں اپر کلاس مسلمس کو, تو وہ بھی اشرف وغیرہ کو, وہ بھی سب پسماندہ ہی ہیں. دے آر لیفٹ بیہائنڈ ایجوکیشنلی, اکنامیکلی وغیرہ. تھوڑے بہت ہوں گے 4-5% جن کے پاس تھوڑی بہت دولت ہے, دیٹس اٹ. تو وہ ایک قسم سے ایک عجیب سا ماحول کریٹ کر دیا ہے وچ از ڈیویسو اور ناٹ گڈ either for minorities or for the سرکار. تو these are some of the negative aspects of the politics. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چلتے ہی رہے گی. مطلب ہر تھوڑے دنوں کے بعد, ہر الیکشن سے پہلے ایسے ہی کوئی نہ کوئی اینٹی مسلم بل آئے گی. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایودھیا کا جو ڈیسیشن آیا تھا بابری مسجد کے بارے میں لے کر, تو اس کی جو سپریم کورٹ کا کئی 1000 سے زیادہ پیج کی تھی, اس میں کئی چیزوں میں دے ہیو ریکگنائز دا لیجیٹیمیسی آف وقف بائی یوزر. یعنی جو وقف بائی یوزر کی جو لیگیلٹی ہے اسے سپریم کورٹ نے آلریڈی کنفرم کر دیا ہے بابری مسجد کے کیس میں. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کی جو اب مندر بن گئی ہے اس ڈیسیشن کے بیسس پہ. تو یہ جو پرٹیکولر لا ہے اٹ از انکنسسٹنٹ ود دیٹ سپریم کورٹ ڈیسیشن. تو اب انڈیا کی جوڈیشری کا یہ ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ پیسے لے کر یا ہندوتوا کے دباؤ میں آ کر they will give some kind of a foolish decision, prejudicial decision, یا they will stand up to their own precedent and say کہ ہم نے تو already recognize کر لیا وقف by user. That is another political thing. اور پچھلے کئی سالوں سے one of the things جو انڈیا میں ہو رہا ہے کہ میڈیا has become less autonomous, less independent. جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. کرپشن ایک اور بات ہے, اور fear of the government is also quite important. جو جس طرح سے آٹونومی تھی سپریم کورٹ کے ججز کو سلیکٹ کرنے کے, اس کو سرکار نے کئی بار کوشش بھی کی ٹو ٹیک اٹ اوے فرام دیئر ہینڈس تاکہ وہ اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کرے. سو دیٹ از اے سیریس ایشو کہ کیا جوڈیشری از آلسو پولیٹیسائز. تو یہ 4-5 پولیٹیکل پوائنٹس ہیں. اب میں فائنل اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ واٹ کین مسلمز ڈو اینڈ واٹ شوڈ دے ڈو, کہ مسلمان ہندوستان کے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہ کر سکتے. پہلے تو یہ بات جان لیں کہ دس از اے ویری سیریس اٹیک, کہ جو کمیونٹی کی جو کمیونل پراپرٹیز ہیں, ان کے مسجدیں, ان کے ادارے وغیرہ, اس کے اوپر یہ ڈائریکٹ حملہ ہے. اٹ کین ٹیک اوے اے لاٹ آف دیئر انسٹیٹیوشنز اف دے آر ناٹ اسمارٹ. اگر آپ جس طرح سے کمیونٹی یہ سو رہی ہے نا پچھلے 70-75 سال سے, پیریوڈیکلی اٹھتی ہے وہ بھی لیٹ, تو بہت نقصان ہوگا کمیونٹی کا.
the law, the constitution is on the side of Muslims اس مسئلے پر. جو بل ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. سو فرسٹ تھنگ واٹ مسلمس نیڈ ٹو ڈو از ٹو گیٹ اے اسٹے آرڈر سپریم کورٹ سے اور دوسرے نیشنل ہائی کورٹ سے, اسٹیٹ لیول پر بھی اور نیشنل لیول پہ بھی اسٹے آرڈر لائیں کہ جب تک سپریم کورٹ یہ بات کو ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ یہ بل کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, تب تک کوئی ایکچوئل چینج نہیں ہونی چاہیے. ورنہ وہ ججز اس پہ بیٹھ جائیں گے, 8-10 سال تک وہ طے نہیں کریں گے. ویسے ہی انڈیا میں ایک عجیب سا ماحول ہے, ہزاروں لاکھوں کیسز 10-10 15 سال تک انسانوں کو جسٹس نہیں مل رہی, 5 سال تک بیل نہیں ملتا. سو دا جوڈیشری از ون آف دا موسٹ انکمپیٹنٹ برانچ آف دا انڈین گورنمنٹ. تو یہ اس کے اوپر اگر 10 سال بیٹھ گئے تو اینڈ دا لا از امپلیمنٹڈ تو بہت نقصان ہوگا, کچھ بچے گا ہی نہیں ٹو سیو. سو دا فرسٹ تھنگ دا کمیونٹی نیڈس ٹو ڈو از ٹو گیٹ اے اسٹے. اسٹیٹ لیول پہ بھی جائیں اور نیشنل لیول پہ بھی گیٹ اے اسٹے آرڈر آن دس بل, تاکہ سپریم کورٹ پہ پریشر پڑے. تو سرکار خود سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالے گی کہ جلد سے جلد اس کو ریزالو کریں بھائی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ دا گورنمنٹ وانٹس ٹو امپلیمنٹ دس نیکسٹ الیکشن سے پہلے. So that is the first step. The second step is obviously to challenge this in the courts تاکہ اس کی constitutional review کی ضرورت ہے. There are some aspects of it which are good جس کو accept کر سکتے ہیں, and there are some aspects of it which are unconstitutional, discriminate کرتے ہیں minorities کے طرف, minorities کے rights کو. They have to be stricken down. تو the way Muslims should file cases is not کہ پوری بل ایکسیپٹ کریں یا پوری بل ریجیکٹ کر دیں. اگر وہ اس طرح فائل کرے تو the government will put a lot of pressure on the courts to accept the bill. So I think the way Muslims should appeal is کہ جو اس ایلیمنٹس اس میں کانسٹیٹیوشنل ہیں اسے ایکسیپٹ کر لیں, جو ایلیمنٹس اس بل میں انکانسٹیٹیوشنل ہے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں اور ریجیکٹ کریں. So I think that is, I'm not a lawyer اور میں انڈین constitutional law کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, but that is what makes both pragmatic and rational sense to me کہ جائیں آپ, let the constitution decide. تیسری چیز the community needs to do is کہ اسلامک جو ادارے ہیں ان کا کوئکلی سروے کریں اور ڈاکیومنٹیشن کرنا شروع کریں. جن کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں وہ پورٹل پہ چڑھانا شروع کر دیں اپنے پورٹلز پر, کیونکہ اگر آپ سرکار کے پورٹلز پہ جائیں گے تو سرکار کہہ دیں گے کہ دس لا از ناؤ ویلڈ بیسڈ آن یوزر. آپ نے یوز کیا اس لا کو تو یہ وقت بائی یوزر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لا بائی یوزر ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. سو پریپیئر یور ڈاکیومنٹیشنز. جن کے پاس انسٹیٹیوشن, اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے کہ کس نے ڈونیٹ کیا تو ایٹ لیسٹ وقت بائی یوزر اسٹیبلش کرنے, پرانے تصویریں, مساجد میں جو پریکٹسز ہوئے ہیں, پوسٹرز, اناؤنسمنٹس, اگر آپ نے ٹیکسز پے کرے ہیں, الیکٹریسٹی کی بلز پے کرے ہیں تو ان کی جتنے بھی ریکارڈز ہیں نکالیں اینڈ try to document to show کہ this has been working as a masjid for 100 years, working as a masjid or dargah, whatever the institution is, کہ جتنا بھی آپ ڈاکیومنٹیشن کر سکتے ہیں اس میں کرے. کئی بار شادیاں بھی ہوتی ہیں, رقے بھی ہو سکتے ہیں وچ سے کہ بھائی آپ کا نکاح فلان کا نکاح ان سے ہو رہا ہے اس مسجد میں اس وقت ود دا ایڈریس, تو دیٹ از اندر پروف کہ اٹ واز ورکنگ ایز اے مسجد. تو پلیز اسٹارٹ دس ڈاکیومنٹیشن. اگر جاہلوں کی طرح خالی سڑک پہ جا کے پروٹیسٹ کریں اور بیٹھے رہیں تو نقصان ضرور اٹھائیں گے. اینڈ فائنلی کمیونٹی کو چاہیے کہ تھوڑا اویئرنیس کریٹ کریں کہ وقف ہے کیا چیز. وقف از ناٹ اے لینڈ گریب انسٹیٹیوشن. جو کرپشن ہے, بعض مسلمانوں نے بھی بدماشیاں کی ہیں وقف کو استعمال کر کے. مسجد ٹیمپلز کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ وقف بورڈ ہے. گورنمنٹ کے اوپر بعض گورنمنٹ کے آفیسز ہیں آن وقف پراپرٹیز, اس کا پروف بھی ہے. اندرا گاندھی نے ایک لیٹر لکھا تھا ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس کہ بھائی مسلمانوں کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو اوپر آپ, شیکھر گپتا نے کافی ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا ان کے کٹ دا کلٹر میں, وہ جا کے دیکھیں ویئر ہی شوز دا لیٹر آف اندرا گاندھی اینڈ سیز
کہ بھائی اندرا گاندھی نے اسٹیٹس کو ایڈوائز کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو وقف کی زمین پر جو گورنمنٹ کے آفیسز وغیرہ بیٹھے ہیں ان کا کرایہ دیں. ناٹ اونلی دیٹ کہ کرایہ زیادہ دیں مور دین دا رینٹ کنٹرول کے جو لمٹس ہیں تاکہ دا کمیونٹی بینیفٹس فرام اٹ. سو دیر از این ایکنالجمنٹ by the Indian government itself, by the Prime Minister of India کہ there are government کے آفیسز وغیرہ جو وقف کی زمین پر موجود ہیں. ڈاکیومنٹ دوز تھنگس. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دا کمیونٹی ہیز ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ in an educated and organized law abiding way. اس سے کمیونٹی کا بھی فائدہ ہوگا اور امیج, اور ایکسپلین کرے دوسروں کو بھی بھائی کہ واٹ این امپورٹنٹ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے دا کانسیپٹ آف وقف, اور اس کو پریکٹس کریں. سو آئی ہوپ کہ دس مسئلہ از ریزالوڈ سیفلی, کانسٹیٹیوشنلی, اور جس سے دونوں کا فائدہ ہو. دیر آر سم پازیٹیوز ان اٹ. جو کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, کمیونٹی کے ہی لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں. ایک مثال امت شاہ نے دی کہ کرناٹکا میں کچھ 12,000 کے کرائے پر انہوں نے ساری کی ساری 5 اسٹار ہوٹل بن گئی, وچ از کوائٹ, اٹ از آبویسلی کہ بیچ میں کسی نے پیسے کھائے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف دیس کرپشن ایلیمنٹس, اسے کم کریں. اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ آلسو ہیو ڈن. اس میں پروسیس کا پرابلم ہے. اگر سرکار جو مسلم مکت کیبنٹ بنا بیٹھی ہے, اگر اس میں ایک مسلمان ایم پی ہوتا, بی جے پی کا جو ممبر ہے, یا راجیہ سبھا سے اپوائنٹ کر کے کسی مسلمان کو لے کر آتے, وقف کا منسٹر بناتے, who would then consult the community and have developed this law, تو اس کی لیجیٹیمیسی اور ایکسیپٹنس زیادہ پڑتی ہے. لیکن آئی تھنک جہاں تک کہ میں نے تو صرف کانٹینٹ کی بات کی, انٹینٹ کی نہیں بات کی سرکار کی, بٹ اٹ لکس کہ سرکار کا انٹینٹ اتنا معصوم نہیں ہے. اٹ از ٹرائنگ ٹو سینڈ اے میسج ٹو دا ہندوتوا ووٹ بینک کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور دیکھو ہم نے مسلمانوں کے اوپر کیسا گوگلی ڈال دیا ہے, وہ پریشان ہو رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ دس میٹر گیٹس ریزالو. آئی ہوپ کہ انڈین کورٹس کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد انڈر ریویو لیں اینڈ ریزالو دس ان اے فیو منتھس, ورنہ جو گھاؤ لگیں گے وہ سالوں تک بلیڈ کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ میرا تھوڑا سا کامنٹری آپ لوگوں کو یوزفل لگی, تو پلیز خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ مور پیپل کین سی. اور انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.